فرمایا میرے محبوب میں صرف 1000 کا نہیں کہوں گا، آپ کی امت کی ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ یوں نہیں فرمایا لیلۃ القدر کی ایک رات کا قیام 1000 مہینوں کے قیام کے برابر ہے، یوں نہیں فرمایا لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، یوں بھی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ فرمایا میرے محبوب لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ اس ایک رات کا قیام 1000 مہینوں کے قیام سے بھی اعلیٰ ہے، 1000 مہینوں کے قیام سے بھی بہترین ہے۔ اس رات کی ایک نماز 1000 مہینوں کی نماز سے بھی اعلیٰ ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہترین ہے۔ اس ایک رات میں خرچ کرنا 1000 مہینوں کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اس ایک رات میں قرآن پڑھنا 1000 مہینوں کے پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے، زیادہ اعلیٰ فضیلت رکھتا ہے۔ اس ایک رات میں دعا کرنا 1000 مہینوں کی دعا سے بھی اعلیٰ ہے، 1000 مہینوں کی دعا سے بھی بہترین ہے۔ وہ ایک رات، اس کا ایک ایک لمحہ 1000 مہینوں کے لمحوں سے اعلیٰ ہے، وہ دن بھی 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے، وہ رات بھی 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ کا ذکر فرمایا، بہترین کا ذکر کیا کہ ایک لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی اعلیٰ عبادت ہے۔ اب اس کو اعلیٰ کون فرما رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولے آپ۔ اس رات کو بہترین کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے نا۔ اس کو 1000 مہینوں سے اعلیٰ رب فرما رہا ہے نا۔ اب جس چیز کو رب کہے کہ بہترین ہے، وہ کتنی بہترین ہوگی؟ جس کو خالق کہے کہ بہترین رات ہے، اعلیٰ رات ہے، زبردست رات ہے، وہ رات کتنی بہترین ہوگی۔ دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جنت بہترین جگہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ بہترین ٹھکانہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ جنت اعلیٰ ٹھکانہ ہے اعمال کرنے والوں کے لیے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جنت کتنی بہترین ہے، 1000 مہینوں سے بہترین ہے، 1000 مہینوں سے بہترین ہے، 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ اب جو فکر تھی نا دل میں عمر کم ہے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا کہ میں آپ کی امت کو اس سال میں ایک رات ایسی دوں گا کہ اس ایک رات میں کھڑے ہوں گے تو 1000 مہینوں سے بھی آگے نکل جائیں گے وہ۔ اب جس نے زندگی میں کوئی 8-10 راتیں پالی ہوں صحیح طرح عبادت کر کے رب کو راضی کر کے، تو آپ سوچ لیں کہ وہ کہاں تک جاتا ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 یا 84 سال بنتے ہیں۔ 1000 مہینے اگر ان کو آپ سالوں پہ لے جائیں گے، سال میں 12 مہینے، 1000 مہینے آپ اس کو تقسیم کر لیں تو ایک رات کی عبادت 83 یا 84 سال کی عبادت بنتی ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 60-65 سال، اور تقریباً یہی ہے نا، تو زیادہ تر 50-60 بس۔ اور اس میں بھی 15-16 سال تو وہ بچپن کے ہیں کہ جس میں بندے پہ نماز فرض بھی نہیں ہے، تو بیچ کے کتنے رہ گئے؟ وہ ٹوٹلی کوئی 30-35-40 بس اتنے ہی بنتے ہیں، اتنے ہی بنتے ہیں نا بلوغت کے بعد والے۔ تو بھئی 40 سال تمہاری عمر ہے لیکن ایک رات کی عبادت تمہیں 83-84 سال سے بھی آگے بڑھا رہی ہے۔ اعمال میں لکھا یہ جا رہا ہے 84 سال عبادت کر کے آئے ایک رات کا۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک رات عبادت کر کے سارے سال سو جاؤ، نہیں، ہر چیز کی ایک اپنی فضیلت ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، ہر دن کی نماز الگ سے فرض ہے۔ دیکھو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ پورا قرآن کا ثواب دیتا ہے، دیتا ہے نا، پورے قرآن کا ثواب۔ سورہ اخلاص 3 دفعہ جس نے پڑھ لی پورے قرآن کا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کی باقی صورتیں چھوڑ دو؟ یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو ترغیب دی ہے کہ اکیلی صورت اتنی فضیلت رکھتی ہے، اگر باقی صورتیں بھی پڑھو گے تو کتنی نیکیاں کما کے جاؤ گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بس سورہ اخلاص ہی یاد کر لو باقی چھوڑ دو، ایسی بات نہیں ہے۔
کہ لیلۃ القدر میں عبادت کر لو اور پورا سال غفلت سے گزار دو، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کی اتنی قدر کرتا ہے کہ لیلۃ القدر کے ایک رات کو اللہ 1000 مہینوں کی عبادت سے اعلیٰ قرار دے رہا ہے۔ اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، فرمایا اللہ اس میں فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات کو 1000 مہینوں سے اعلیٰ قرار دیا گیا، 1000 مہینوں سے بہترین قرار دیا گیا۔ پھر اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرمایا اس رات کے اندر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے، خاص شان کے ساتھ وہ اترتے ہیں، رب کا حکم لے کر عمر اترتے ہیں، ہر حکم کے ساتھ وہ اترتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل کے ساتھ ملائکہ کی ایک بڑی جماعت زمین پہ اتاری جاتی ہے، وہ زمین پر آتی ہے، اور جو بھی اس رات میں ذکر کرنے والا ہو، اس رات میں عبادت کرنے والا ہو، اس رات میں دعائیں کرنے والا ہو، اس رات میں قیام کرنے والا ہو، یہ فرشتے اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اسے سلام بھی کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں۔ میرے آقا نے تو یہ فرمایا وہ فرشتے ان پر رحمت کے بارے میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی عبادت کو قبول فرما۔ دعا وہ کر رہے ہیں جن کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، وہ گناہوں سے بالکل معصوم ہے، رب کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ملائکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ملائکہ دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، جبرائیل امین خود نازل ہوتے ہیں، جبرائیل امین خود اتارے جاتے ہیں۔ فرمایا ساری رات اسی طریقے سے آمین کہنے والوں پر آمین کہتے رہیں گے، دعائیں کرنے والوں کی قبولیت کی کہتے رہیں گے۔ پھر فرمایا اس رات میں کوئی 1 گھنٹے کی یہ رات نہیں، یہ فضیلت چند منٹ کے لیے نہیں، یہ فضیلت چند گھنٹے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا فجر تک یہی حالات رہیں گے، غروب آفتاب سے لے کر فجر کی اذان ہونے تک پوری رات یہی معاملہ رہے گا۔ ہر گھنٹہ 1000 مہینوں سے اعلیٰ، ہر سیکنڈ 1000 مہینوں سے اعلیٰ، کوئی ایک گھڑی کا ذکر نہیں کیا، ایک لمحے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا پوری رات یہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ پوری رات کا ذکر کیا اللہ نے، پوری حتی مطلع الفجر، فجر تک یہی معاملہ رہے گا۔ کوشش کرو گے اس رات کو پانے کی۔ 5 راتیں ہیں اس کے متعلق حدیث میں، فرمایا اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 5 راتوں میں سے ایک لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، اگرچہ زیادہ امکان 27 کے ہوتے ہیں، زیادہ حالات امکان مشہور بھی ہے، لیکن بہرحال میں تو کہتا ہوں کہ رمضان کی ہر رات کو ہی لیلۃ القدر سمجھا کرو، بس ایک رات کو ہی کیوں کہ ہم بس اسی رات کھڑے ہوں گے تو مطلب ہے کہ بس اپنے مطلب کے لیے کھڑا ہوا ہے، رب کو راضی کرنے کی تو نیت نہیں ہے نا، اس کو راضی کرنا تو ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھو، اپنی ہمت کے مطابق قیام کرو، نوافل پڑھو، قرآن پڑھو، لیکن 5 راتیں ذرا زیادہ بڑی ہیں، طاق راتیں ہیں۔ نمبر 1 21ویں رات، کون سی رات؟ 21ویں۔ نمبر 2 23ویں رات، نمبر 3 25، نمبر 4 27، اور نمبر 5 29ویں رات۔ یہ 5 راتیں، ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اتوار